تو یہ حدیث ہے، پہلی حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آخری گفتگو یا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی بھی روایت ہے، حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو آخری کلام لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ پہلے ایک اور حدیث دیکھ لیں پھر اس میں میں کلام کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ مردوں سے مراد جو مرنے والے، ورنہ مرنے کے بعد تو پھر کیا اس کو تلقین کریں گے، یہ مقصود ہے۔ مسلم شریف کی روایت تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو تلقین کرنے کا حکم، اور پھر اس پہ انعام ذکر کیا کہ اگر مردہ یعنی مرنے والا شخص لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آخری کلام یہ ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان سلامت ہے، اور جس اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا گیا وہ ضرور جنت میں پہنچے گا۔ اب تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مردے سے کہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، بلکہ حکم یہ ہے، حکم فقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور تھوڑا سا بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ مردہ سن کر خود اس کو کلمے کو اختیار کر لے، یہ بیسٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، فقہا نے لکھا کہ اگر آپ کہیں گے کہو لا الہ الا اللہ، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص گھبراہٹ میں یا کچھ بھی، کیونکہ جب موت کی غشی طاری ہوتی ہے یا موت کا وقت آتا ہے، انسان کو یقین ہوتا ہے کہ جس دنیا میں عرصے دراز سے تھا بن قریب اس کو چھوڑنے کا وقت آ رہا ہے، بیوی چھوڑ جائے گی، بچے چھوڑ جائیں گے، ماں باپ چھوڑ جائیں گے، مال و دولت یہیں رہ جائے گا۔ اب دوبارہ نہ میں باہر نکل کے گلیاں دیکھ سکتا ہوں، نہ دوستوں سے مل سکتا ہوں، نہ کسی تفریح کے مقام پہ جا سکتا ہوں، ساری رنگینیاں اب ختم ہو رہی ہیں، اب قریب میں قبر میں جانے والا ہوں، جس کے بارے میں بہت سنا تھا لیکن تیاری نہیں کر سکا تھا، اب مجھے وہاں پر جانا ہے۔ تو یہ تیاری کا احساس، کہ عدم تیاری کا احساس کہ میں تیاری نہیں کر سکا، وہاں پہ کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں مل کر انسان کے قلب میں گھبراہٹ پیدا کر دیتی ہیں، ایک دہشت سی طاری ہوتی ہے، ذہن حاضر نہیں رہتا۔ تو فقہا فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھو اور وہ انکار کر دے، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا کہ آپ فرماتے ہیں عبادت اور ریاضت میں بڑا کامل تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہونے لگا اور میں اس کے پاس گیا اور میں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو اس نے کہا کہ میں اس کلمے کو نہیں پڑھوں گا، اور پھر جب مزید کلمہ پڑھا گیا قریب تو کہنے لگا میں اس کلمے سے سخت بیزار ہوں، اور یہ کہتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد آپ کو خواب میں وہ شخص نظر آیا کہ جہنم کے فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، بزرگ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ایسا کیوں ہوا، تم تو بڑے نیک پرہیزگار تھے لیکن آخری وقت میں سلب ایمان کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضور 3 باتوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ میں غیبت کیا کرتا تھا، دوسرا میں چغلی کرتا تھا، یعنی لڑوانے کے لیے ادھر کی باتیں ادھر لگا دیا کرتا تھا، اور ایک یہ کہ مجھے ایک طبیب نے کسی بیماری میں یہ کہا کہ تم سال میں 1 مرتبہ 1 گلاس شراب پی لیا کرو، تو میں وہ شراب پیتا تھا۔ تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے میرا مرتے وقت ایمان سلب کر لیا۔ تو یہ ممکن ہے کہ آخری وقت میں اس طرح کوئی بات نکل جائے۔ اچھا، اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر موت کی غشی طاری ہو گئی اور انسان کو ہوش نہیں، اب اس کی زبان سے غیر اختیاری طور پہ کچھ لفظ نکلے تو ہم اس پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ کافر ہو کے مر گیا، مسلمان ہو، یہ تو عالم ہوش میں اس نے کہا تھا، اس کے بعد انتقال ہوا۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کسی کے مرتے وقت دیکھ لیں، اور ہو بھی وہ صحیح العقیدہ نمازی ہو اور کوئی اس میں برائی بھی نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ غشی کی وجہ سے، موت کی سختی کی وجہ سے غیر اختیاری طور پہ کچھ نکلا ہے، تو حکم کفر نہیں دیں گے، اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تلقین کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ کہنا، اکسانا کہ آپ ایسا کریں ایسا کریں، لیکن یہاں پر تلقین کا یہی مفہوم فقہا نے عافیت کے ساتھ اور احتیاطی بیان فرمایا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ کہو، بلکہ اس کے پاس پڑھیں کہ مردہ خود سن کر اس کو پڑھ دے، اور فرمایا کہ جب وہ پڑھ دے تو پھر اس کے بعد مزید کوئی بھی بات نہ کریں، خاموش ہو جائے، کیونکہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ کلمہ پڑھ دیا اب آپ پھر باتوں میں لگا لیں اس کو، تو وہ آخری کلام تو نہ ہوا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آخری کلام، یعنی بہتر ہے، ضروری سے مراد کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں تو کہتے ہیں جی جلدی سے وصیت لکھوا لو، اس سے پوچھ لو کہ مکان کے کاغذات کہاں رکھے ہوئے ہیں، ارے اس سے پوچھو کوئی اکاؤنٹ وغیرہ، اکاؤنٹ ہم سے چھپا کے تو نہیں بنایا ہوا تھا، ایسی ایسی باتیں اطراف میں ہوتی ہیں، تو بیچارے کو کیا کلمہ یاد آئے گا۔
یعنی لوگ جو ہیں وہ اس مرنے والے کے اوپر توجہ نہیں کرتے ہیں بلکہ پیچھے رہ جانے والوں کی طرف مکمل طور پہ توجہ ہوتی ہے. بولتے ہیں یہ تو گیا، اب اس کے ہم تو یہاں ہیں بھائی، اس کے تو حساب کتاب کر لیں، اپنی تو فکر کر لیں. ایسے سے یعنی بے حس لوگ بھی نظر آتے ہیں اس معاشرے میں. یہ غلط رویہ ہے. تو ہو سکے تو ضرور اپنے مرنے والا کہ کوئی آپ کے قریب میں ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک کسی نے کہا وہی جاہلانہ قول ہے کہ بھئی جتنا علم ہے اتنا عمل کرو، زیادہ نہ سیکھو، پہلے جو علم ہے اسی پر عمل کر لو، زیادہ علم حاصل کرو گے تو زیادہ عمل کرنا پڑے گا. اب میں آسان سی ایک بات کہتا ہوں کہ ایک یہ سوچ ہے اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. کون سا علم فرض ہے؟ اس کی تشریح میں جو ہمارے علماء نے اکابرین نے کلام کیا وہی ہے کہ 3 طرح کے علوم سیکھنا فرض ہیں: علم العقائد، علم احکام شرعیہ عملیہ، اور تیسرا گناہوں کی معرفت کا علم. اور ان کا بتا دیا اتنی مقدار سیکھنا ضروری ہے. مثلا عقائد میں اتنی مقدار سیکھنا ضروری ہے کہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ بدعت میں، شرک میں، کفر میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں. اس کے علاوہ احکام شرعیہ عملیہ جو بھی شعبہ ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طہارت ہے، اسی طریقے سے اور مطلب جیسے زکوٰۃ لے لیجئے، زکوٰۃ کے اندر بہت سارے مسائل، حج کے بہت سارے مسائل، ان کے بارے میں کم از کم اتنا علم سیکھنا کہ یہ عبادات تقاضائے شریعت کے مطابق کامل اور اغلاط سے محفوظ رکھ کر ادا کی جا سکے. پھر تیسرا، اور اسی طرح پھر معاملات، تجارت کر رہے ہیں آپ، کرائے پہ چیز کو لینا دینا، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، شرکت ہے، مداربت ہے، اسی طریقے سے پھر زوجین کے باہم معاملات ہیں، ان تمام یہ معاملات کہلاتے ہیں. ان کا اتنا علم سیکھنا کہ ہر معاملے کو بالکل شریعت کے موافق ادا کر سکیں. تیسرا پھر گناہوں کی معرفت، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، یہ تمام سیکھنا ان کے بارے میں یہ فرض ہے. اب یہ نبی کریم کا پیغام ہے، ادھر یہ ان کا پیغام ہے. اس پہ کلام کرتے ہیں تھوڑے سے چھوٹے سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک طرف یہ ناقص سوچ ہے کہ جی زیادہ علم نہ سیکھو، بس جتنا علم ہے پہلے اس پہ عمل کرو، پھر اس کے بعد دیکھیں گے. اور ایک آپ کے نبی کے سٹینڈرڈ بیان فرما رہے ہیں کہ اتنا تو تمہیں سیکھنا ہی پڑے گا، اور جب سیکھو گے تو اتنے پر تو عمل کرنا ہی ہوگا. اب ان کی سنیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں. میں آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں اے لیول، او لیول تک تعلیم ہر ایک کو حاصل کرنا لازم ہے. اس کے بعد آپ آگے اپنی اسٹڈی جاری رکھنا چاہیں تو وہ آپ کے ثوابدید پر ہے، لیکن اس سے پہلے نو چوائس، آپ کو سیکھنا ہی ہوگا. اگر نہیں سیکھیں گے تو آپ کو ان کے پیرنٹس کو اس پہ سزا دی جائے گی. باہر کے ملکوں میں جا کر ہر شخص اس پر مجبور ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے. اس اسٹینڈرڈ تک نہیں دے گا گناہگار ہوگا. بس یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ایک شرعی اسٹینڈرڈ ہے کہ سیکھنا ہی پڑے گا، اور جو اس میں قابل عمل باتیں ہوں گی ان پہ لازم عمل کرنا پڑے گا. یہ اپنی اگر ہر ایک منطق بنا لے تو آپ خود سوچئے کہ ایک شخص کوئی بات ہی سیکھتا ہی نہیں ہے، صرف ایک آدھ چیز سیکھ کر کہتا ہے بس بھائی جتنا میں نے علم سیکھا میں اس پہ پہلے صحیح طرح عمل کر لوں پھر دوسرا سیکھوں گا. آپ خود بتائیے کہ پھر وہ علم کیسے سیکھے گا؟ اس کو فرض علوم کیسے حاصل ہوں گے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر شخص کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیں، وہ تھوڑا تھوڑا علم سیکھ کر اپنے جان چھڑاتا رہے اور اس طرح آخرت میں بروئے ذمہ ہو جائے. لیکن ہماری سوچ اور فکر پر آخرت کے درجات یا اخروی انجام موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سب چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. یہ بھی نہیں فرمایا قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر سرچ کر لو. نو، اہل علم کے پاس جاؤ اور علم سیکھو جو چیزیں تمہیں معلوم نہیں ہیں. اور لازم سی بات ہے کہ جب معلوم ہوں گی تو عمل بھی کرنا پڑے گا. اس لیے دوسرے مقام پہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو، ان کا حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں. اور ایک قول کے مطابق اس میں علماء اور مفتیان کرام ہر زمانے کے شامل ہیں کہ ان کی بات مانی جائے. اب اس لیے اس طرح کے ناقص سوچے چھوڑ دیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کسی فیکٹری آفس کو جوائن کرنا چاہے اور یہ کہے کہ بھئی بس تھوڑا سا علم سیکھ لو، اپنے اس کے مطابق ہی وہاں کام کریں گے، اس سے زیادہ ورنہ بہت زیادہ کرنا پڑ جائے گا. تو اس سے بڑا احمق آدمی اور کون ہوگا؟ امید ہے کہ آپ بات سمجھ